آنے جانے والوں کے لیے مسائل، طلباء کے لیے مسائل، بزرگوں کے لیے مسائل، بیماروں کے لیے مسائل، بزنس کمیونٹی کے لیے مسائل، ہر طرف مسائل ہی مسائل، لیکن ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جمہوریت کا وسیلہ موجود ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جمہوریت کا پیر اپنے کرم کب دکھائے گا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ کو ہم منڈی لیے چلتے ہیں جہاں پر تاجر ظاہراً بڑا ریسورسفل ہے لیکن اس کے بھی حالات بڑے پتلے ہیں۔ اس کا خیال یہ ہے کہ سی این جی اور ٹرانسپورٹ کی جو افتاد ہے اس سے اس کا بزنس تو متاثر ہوگا ہی، تمام کی تمام منڈی متاثر ہوگی اور اس سے کنزیومر بھی مزید تباہی کا شکار ہوگا۔ دیکھیں ملکی سطح پر تو بڑی بات اگر کروں تو یہ ہے کہ ہماری جو فرٹیلائزر فیکٹریز جو ہیں ان کو گیس کی سپلائی بند ہے، وہ اتنی جتنی ایڈوکیٹ گیس ان کو چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہی۔ ایگریکلچر سیکٹر پاکستان کی بیک بون ہے، جب ایگریکلچر سیکٹر متاثر ہوگا تو یہ ملک بھی متاثر ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے دوسرے جو سیکٹرز ہیں ان کی ساری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اس میں ملک سے باہر جا رہی ہیں۔ اب ہماری جو فرٹیلائزر کمپنیز کو، فیکٹریز کو گیس نہیں ملے گی، کھاد مہنگی ہوگی، ڈی اے پی اور جو یوریا جو ہے وہ وقت پر کسان کو نہیں ملے گی اور بہت مہنگی ملے گی، تو یہی ٹائم ہے جب ہم کھاد ہی نہیں اپنی فصلوں کو دے سکیں گے تو اس سے ہماری جو دوسری اجناس کے علاوہ ہمارا جو پھل سبزی اور یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ جو چھوٹا سینیریو لوکل جو بات کر رہے ہیں سی این جی کی لوکل بندش کی، اس سے ہمیں یہ پرابلم ہوئی ہے جو ہمارا کنزیومر ہے جو ہمارا لوکل کنزیومر ہے۔ ایک تو گاڑیوں میں ہماری 80% سے زیادہ گاڑیاں ٹرانسپورٹ چھوٹی گاڑیاں جو ہیں وہ ساری سی این جی پر چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان گاڑیوں کو سی این جی سارے سٹیشنز بند ہیں، اسلام آباد میں آپ چلے جائیں ان کو گیس نہیں ملتی، وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ چھوٹا ریٹیلر جو ہے جو جب ادھر سے مال خرید کے لے کے جاتا ہے وہ پیٹرول گاڑیوں کے اوپر وہ کاسٹ اس کو اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ وہ الٹیمیٹلی فروٹ اور ویجیٹیبل اتنا مہنگا کنزیومرز کو ملتا ہے اور وہ سارا افیکٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کنزیومر جو ہے وہ مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو گیس نہیں ملے گی، ہمارے بہت بیشتر کنزیومرز ہیں، یہ مارکیٹ جو اسلام آباد ہول سیل فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ ہے یہ صرف پنڈی اسلام آباد کو ہی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی، یہ پورے اس ریجن کو، یہ ایون میرپور آزاد کشمیر، ایون آپ کا ناردرن ایریاز کا کسٹمر جو ہے وہ ادھر آتا ہے اور اس مارکیٹ کی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ یہ مارکیٹ کوئی اتنی چھوٹی مارکیٹ نہیں، لیکن جب ہمارا لوکل کنزیومر ہے، ہمارا چھوٹا ٹرانسپورٹر ہے جنہوں نے ادھر سے مال کلیکٹ کر کے اپنی چھوٹی دکانوں پر جا کے مختلف سیکٹرز میں مختلف ایریاز میں بیچنا ہوتا ہے، وہ جب پیٹرول لے کر آئیں گے تو پیٹرول کی کاسٹ آپ دیکھ لیں اور گیس جب ان کو ملا کرتی تھی، اب تو ساری گاڑیاں بیشتر جو چھوٹا ٹرانسپورٹ ہے انہوں نے اپنے پیٹرول کی ٹینکیاں اتار دی ہیں، اب وہ صرف گیس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ جب ان کو گیس ملے گی نہیں تو وہ کیسے آئیں گے اس مارکیٹ میں، کیسے آئیں گے؟ کہ اب میرا خیال ہے شاید جو ہمارا جو چھوٹا فارمر ہے وہ سروائیو نہ کر سکے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا چھوٹا فارمر جو ہے وہ 1-2 سال تک بھاگ جائے گا اگر یہی حالات رہے۔ مارکیٹ چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ، عوام جب گھر میں چولہا نہیں جلے گا، وہ روٹی نہیں کھائیں گے تو باہر کون نکل کر فروٹ کھائے گا؟ تو گیس کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثرین ہم فروٹ اینڈ ویجیٹیبل والے ہیں۔ تاجر تو یہ بات کر ہی رہا ہے، گاہک بھی ایسا ہی مجبور ہے اور جو بیچنے والا ہے وہ بھی ویسا ہی مجبور ہے۔ کرائے بھی مطلب ہے کہ 2 لیتا ہے، جب سی این جی اسٹارٹ ہوتا ہے تو لوگ اڑے میں لینے لگے ہوتے ہیں، بچے نال ہوتے ہیں، بچے روتے ہیں اور سردیوں میں لوگ مطلب پریشان ہوتے ہیں اور سارے لوگ مطلب ہے کہ پریشان ہیں۔ ظاہر ہے سی این جی آپ کو پتہ ہے مطلب شارٹ ہے، 3 دن سی این جی نہیں ملتی ہے ہم کو، تو ظاہر ہے ان چیزوں سے جو مہنگائی تو ہوگی، یہ تو حکومت کا کام ہے کہ اس پر کنٹرول کرے۔ یہ ظاہر ہے کہ مہنگائی تو ہوئی ہے اور ہوتی بھی ہے اور ہوگی بھی، کہ سی این جی پر یہ گاڑیاں چلتی ہیں، جب سی این جی نہیں ملتی ہے تو گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی دور سے لائی ہے سی این جی، جی پھر پیٹرول پر کر دی ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم ڈیزل پر کر دی ہیں، تو مہنگائی تو ظاہر ہے۔ ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو اس حوالے سے سیاست نہیں کرنی چاہیے، حقائق بیان کرنی چاہیے، کوئی پرمغز اور قابل عمل تدابیر دینی چاہیے، تجاویز مرتب کرنی چاہیے تاکہ ہم اس مسئلے کا حل کر پائیں۔ جو سی این جی والے ہیں ان کا خیال ہے کہ ڈاکٹر عاصم نے شاید پاکستان کی سڑکوں پر کبھی سفر نہیں کیا، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے فیصلے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ جی کی قیمت کو پیٹرول کے برابر کیا جائے، اس کی پاکستان کی شہریت ممکن ہی نہیں ہے کہ ہو سکے، وہ پاکستانی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے، اور اگر وہ پاکستانی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کبھی کسی روڈ پہ سفر نہیں کیا، وہ صرف جہاز میں سفر کرتا ہے یا گھر کے اندر بیٹھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے پورے ملک میں پیٹرول نہیں ہے
اور اب وہ انہوں نے خود کہا, آپ ہی کے بھائیوں کے تھرو اعلان ہوا کہ جی سی این جی کی لوڈ شیڈنگ ایک دن ہوگی کہ ملک میں پیٹرول نہیں ہے. اب اگر گیس بھی بند کرتے ہیں تو یہ جو 4-5 کروڑ لوگ ہیں یہ گھوڑوں پہ اور گدھوں پہ سفر کریں گے, یہ کس چیز پہ سفر کریں گے؟ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ سی این جی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ڈاکٹر عاصم ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم تو صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ریاست کے رہنے والے گھروں میں سے تو مجبور ہیں ہی, اب سڑکوں کے اوپر بھی فقیروں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں. پہلے اس ملک کے اندر سی این جی لگوائی گئی اور کہا گیا کہ اس سے اچھی بات ہے ہی نہیں, پیٹرول بڑا مہنگا ہے. اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں, جس کے بہت سارے منسٹرز موجودہ کابینہ کے اندر موجود ہیں, کہا گیا کہ آپ گاڑیاں اور لائیے اور گاڑیوں کے اندر سی این جی لگائیے, جب تک پہیہ نہیں گھومے گا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. لاکھوں کی تعداد میں گاڑیوں کو انڈکٹ کروایا گیا اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سی این جی کی بھی کمی ہے اور پیٹرول کی بھی کمی ہے. سی این جی اگر ہم نے بند کر دی تو آپ شاید روٹی پکا پائیں. 4-5 سال کے اندر کیا پلاننگ ہوئی ہے کہ آج 2011 کے اختتام کے اوپر اور 2012 کی شروعات میں لوگ اس تکلیف کا شکار ہیں. میں دوبارہ کل کے پروگرام کی طرح یہاں پر کہوں گا کہ جو لوگ پالیسی بنا رہے ہیں ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاکستان کی زمین پر نہیں رہتے ہیں, وہ ہوا میں گھومتے گھامتے رہتے ہیں. ان کی زندگیاں عالیشان جگہوں پر گزرتی ہیں, ان کے کھانے صحیح پکتے ہیں, ان کی گاڑی کا پیٹرول جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے میں سے جاتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا. ان کے پاس جہاز موجود ہیں. اگر اور کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے اپنی صندوقچی کو بند کرنا ہے اور پاکستان سے باہر چلے جانا ہے. ان کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے یا ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اس ملک کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے کروڑ روپوں کے برج بنا دیے ہیں. جس جگہ پر آپ جائیں آپ کو فلائی اوورز نظر آتے ہیں, لیکن ان برجز کے اوپر آپ کو گاڑی چلنے کو نہیں ملے گی, کیونکہ ہم نے شاید اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس ملک کا پہیہ جام کرنے کا منصوبہ عملی طور پر اس وقت نافذ کر دیا ہے. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے ایک ایسے وقت میں جب تمام دنیا تیزی سے آگے جا رہی ہے. ہم پتھر کے زمانے سے بھی پیچھے جا رہے ہیں اور وہ انوینشن جو 4000 سال قبل از مسیح ہوئی تھی آج ہمارے لیے ایک ندرت بن گئی ہے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.